روحانی علاج کرنے والے کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو بڑے گوشت سے روکے، کیونکہ آپ روحانی علاج کے سلسلے میں اس بندے کے پاس گئے ہیں، میڈیکلی علاج کے سلسلے میں اس کے پاس نہیں گئے۔ آپ کو ڈاکٹری علاج تو اس سے کروانے کے لیے نہیں گئے، طبی حوالے سے آپ نہیں گئے، آپ گئے ہیں روحانی حوالے سے گائیڈنس لینے کے لیے، یعنی آپ کو وہ اذکار کے حوالے سے گائیڈ کرے۔ انسان کا جسم مٹی سے پیدا ہوا، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے جسم کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کی غذا بھی مٹی سے آتی ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں ایک روح ہے، روح آسمان سے پھونکی گئی، جب انسان فوت ہوتا ہے تو روح آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، اور اسی طرح اس کی غذا بھی آسمان سے آتی ہے۔ تو روحانی علاج کرنے والے جو ہیں ان کا کام تو یہ ہے کہ روح کی غذا کے بارے میں بات کریں، روحانی حوالے سے گائیڈ کریں، یعنی اسلامک حوالے سے اس کو اذکار کیا کرنے چاہیے، دعائیں کون سی پڑھنی چاہیے، اس میں کمی کون سی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روحانی بیماریوں پہ اس سے بات کرے کہ آپ غیبت کرنا چھوڑ دیں، چغلی کرنا چھوڑ دیں، حسد کرنا چھوڑ دیں، اس حوالے سے گائیڈ کرے۔ آپ روحانی ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے گئے، جادو جنات کا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، تو وہ علاج کرنے والا آپ کو کہتا آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، آپ نے فوتگی والے گھر میں نہیں جانا، آپ نے پیدائش والے گھر میں، چھلے والے گھر میں نہیں جانا، تو وہ کیوں روکتا ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، اگر اس کو ڈیپلی دیکھا جائے تو بہت حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے بڑے گوشت پہ بات کرتے ہیں کہ وہ روحانی علاج کرنے والا آخر کیوں روکتا ہے؟ بہت سارے لوگ روحانی علاج کے لیے، جب ہم انڈیا میں موجود تھے، ہمارے بڑے موجود تھے، تو وہ ہندوؤں کے پاس چلے جاتے تھے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان ہندوؤں کے پاس علاج کرنے کے لیے؟ جی بالکل، موجودہ دور میں بہت سارے لوگ اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے عیسائیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے ہندوؤں کے پاس ابھی بھی چلے جاتے ہیں، ابھی بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ایک سائیکی جادوگروں نے ایسی بنائی ہے کہ کالے جادو کا توڑ تو کالے جادو سے ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی کلام سے کوئی چیز سٹرونگ ہو سکتی ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اس قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ جنات شیاطین کی کیا حیثیت اور حقیقت؟ جنات اور شیاطین کی ایسی کی تیسی، اللہ کی کلام کے سامنے کیا حیثیت اس کی؟ اور یہ جو لوگ جنہوں نے نظریہ پھیلایا وہ جادوگر ہیں، اور کمزور ایمان والے، کمزور توکل والے اس طرح کی باتوں میں آ کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہندوؤں کے پاس مسلمان علاج کروانے جاتے تھے تو وہ منع کرتے تھے مسلمانوں کو کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، کیونکہ ہمارے مذہب میں، اسلام میں، بیف کھانا، یہ بکرے کا گوشت کھانا یا کٹے وغیرہ کا گوشت کھانا، اور اسی طرح گائے وغیرہ کا گوشت کھانا یہ جائز ہے۔ تو اب ہندوؤں کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، ان کے مذہب اور عقیدے میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ مسلمانوں کو بھی روک دیتے ہیں، ایک حلال اور جائز چیز سے مسلمانوں کو بھی روک دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں کھانا۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، اگر کسی کو بڑا گوشت میڈیکلی حوالے سے افیکٹ نہیں کرتا، یعنی فائدہ نہیں دیتا، نقصان دیتا ہے اسے، اس کے کوئی کولیسٹرول کا ایشو ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اسے ڈاکٹر نے روک دیا ہے یا طبی حوالے سے کسی حکیم نے روک دیا، اسے نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن روحانی علاج کرنے والا کیوں روکتا ہے؟ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ روحانی علاج کریں، آپ میڈیکلی مشورے کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے بہت سارے حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ جب آپ روحانی علاج کروانے کے لیے جائیں اور وہ آپ کو روکے کہ بڑا گوشت نہیں کھانا، تو آپ اس سے روحانی علاج نہ کروائیں، کیونکہ وہ ہندوؤں کے عقیدے کو پروموٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہندوانہ نظریے ہیں۔ اسلام میں ایسی چیز منع نہیں ہے۔ روحانی حوالے سے سب سے پہلے تو اسلام نے گائیڈ کیا نا، تو روحانی مسئلے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے کیا گائیڈ کیا ہے؟ اذکار کرنے چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے اپنے گھر میں۔ اسلام نے تو کہیں منع نہیں کیا کہ بڑا گوشت نہیں کھانا آپ نے۔ تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جو روحانی حوالے سے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو اسلام سے انفارمیشن لینی ہے، علاج کرنے والے نے بھی اور مریض نے بھی۔ اگر مریض دیکھے کہ علاج کرنے والا شرعی دائرے سے باہر نکل رہا ہے تو اسے اس سے علاج نہیں کروانا چاہیے۔ اگر روحانی علاج کرواتے وقت مریض جو ہے وہ خود غلط چیزوں کو پسند کرے تو علاج کرنے والے کو چاہیے کہ ان کو غلط چیزوں سے روکے، کیونکہ ہم جب تک شرعی دائرے میں اپنے آپ کو لے کر نہیں آئیں گے تو روحانی علاج نہیں ہو سکتا۔ روح کو سٹرونگ کرنے کا واحد راستہ، واحد ایک ہی حل ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے تابع کریں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں، ہماری روح سٹرونگ ہو جائے گی، بہت سارے مسائل یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کچھ چیزیں بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر روحانی علاج کرنے والا آپ کو بڑا گوشت کھانے سے روکتا ہے
کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، آپ نے فوری اس سے اپنا علاج بند کروا دینا۔ اگر آپ کو روحانی علاج کرنے والا بڑا گوشت کھانے سے منع کرے، اس سے پوچھیں بھائی آپ سے روحانی علاج ہم نے کروانا ہے، میڈیکلی علاج نہیں۔ میڈیکلی علاج کے لیے ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں گے، آپ روحانی حوالے سے گائیڈ کریں۔ روحانی حوالے سے گائیڈ کرنے والے کو دیکھیں اس کے پاس خود تعلیم ہے اسلامی، کیا اسے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بے شمار روحانی علاج کرنے والے ایسے ہیں جن کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، سورۃ الفاتحہ نہیں آتی، قرآن پاک کی تفسیر نہیں پڑھی، ترجمہ نہیں پڑھا، حدیث کا علم نہیں جانتے، وہ کیا گائیڈ کرے گا؟ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو روحانی علاج کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے دم نہیں کر سکتے اونچی آواز سے، رقیہ نہیں کر سکتے۔ اچھا کہتے نہیں وہ ہم اونچی پڑھ نہیں سکتے، ہم پرانا پڑھے ہوئے ہو۔ بھائی اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پھر آپ روحانی علاج کیوں کر رہے ہیں؟ تو روحانی علاج اصل یہ ہے کہ قرآن پاک سے پیشنٹ کی تھراپی کی جائے۔ تھراپی تو ان سے کی نہیں جاتی، قرآن پڑھ کے دم تو کیا نہیں جاتا، کرتے وہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، آپ نے فوتگی والے گھر نہیں جانا، آپ نے چلے والے گھر نہیں جانا۔ تو سب سے پہلے تو میں پہلا چیپٹر کلوز کروں کہ بڑا گوشت کھانے سے کیوں روکتے ہیں، ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے شیطان سے۔ دوسرا ہندوانہ نظریہ ہے۔ تیسرا وہ بندہ روحانی حوالے سے جو لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، پیچھے وہ کسی بلیک میجک والے سے رابطے میں ہے۔ اور چوتھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی چیز علم میں ہی نہ ہو، جو اس نے دیکھا پڑھا اور وہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور جادو جنات کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو کیا کریں، اس کے دائرے میں رہ کے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، حل کروانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔